تعالیٰ بنائے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی آپ سچے آدمی کے پاس بیٹھیں گے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ ہمارا مذاق کرنے کا اور مذاق اڑانے کا زمانہ ہے آج۔ لوگ معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ وہ جو قابل احترام ہے وہ جگہ وہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے آج، اور ہم بھی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایک اور فکر لگ گئی ہے، ہم بھی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں جھوٹے پیروں کی، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جھوٹے لوگوں کی مخالفت تو بڑی ہو گئی، لیکن اچھے لوگوں کی جو ہے نا وہ صداقت کا دکھائیں گے آپ۔ اور ہر جگہ نا ٹی وی پہ جو بندہ بھی آئے اس نے جعلی عمل پڑا ہوا ہے، اخبار پہ خبر لگی ہے تو جعلی آدمی کو پکڑ کے لے آئے۔ میرا دل کرتا ہے اس کو پکڑ کے ایسے آستانے پہ بھی بٹھاؤں جہاں روز رسول اللہ کے دین پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کا انٹرویو تو نے کیوں نہیں لیا بھائی؟ حدیث پاک کا درس دیا جاتا ہے، اس کے آستانے پہ کبھی کوئی بی بی آئی نہیں۔ پورے میڈیا سے سوال ہے یہ میرا کہ میرے بھائی، اور جعلی عمل کا تو پکڑ کے لے آیا ہے سامنے، تو جامع نظامیہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوا؟ جہاں زمانہ بیت گیا میرے نبی پاک کی حدیث پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی جانا تھا، وہاں جا کے تو نے انٹرویو کیوں نہیں کیا ہے ان کا؟ وہاں تو کیوں نہیں پہنچا؟ دیکھ لو بھائی، برا بندہ تو نے معروف کر دیا، اچھے آدمی تک تو کیوں نہیں گیا؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اچھے آدمی کے پاس؟ اور بھائی ہمارا بھی عجیب ماحول ہے، عجیب رنگ ہے، عجیب طرز زندگی ہے۔ ہم لوگ ایک آستانہ، چلو بریلی شریف کا تو بڑا دور ہے، ہم یہاں کی مثال دیتے ہیں، آستانہ عالیہ سیال شریف چلا جائیں، مرکز ہے نا ہمارا، مرکز ہے نا، رسول اللہ کے دین کی بات وہاں بتائی جاتی ہے، نبی پاک کا علم وہاں آپ نے دیکھا ہے، وہاں سرکس لگتی ہو، جوئے لگتے ہیں، بولیے نا، شرک پور شریف ہے، حضرت کامہ والا شریف ہے، حضرت کرما والا شریف ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والے آستانے گنوا رہا ہوں جو آپ کے نزدیک ہے، ورنہ آپ اس سے باہر جائیں گے تو آپ کو بڑی بڑی خیر ملے گی اولیاء کرام سے، بڑی بڑی خیر۔ سارا میڈیا بھاگ کے چلا گیا پیر کے پاس، بھاگ کے چلا گیا اس آدمی کے پاس جو جعلی تھا، جو عورتوں کو لوٹتا تھا۔ تو تم کو مولانا ابو داؤد صادق صاحب کا دروازہ کیوں نہیں ملا؟ وہاں کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں ان کے پاس گئے؟ جس شخص نے اپنی ساری زندگی گزار گئی کسی بی بی کا منہ ہی نہیں دیکھا، ادھر کیوں نہیں گئے تم؟ وہ خیر کی جانب سفر ہی نہیں۔ اب اس قدر زیادہ منظم طریقے کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے، موسیٰ تو نے زندگی میں کوئی میرے لیے عمل کیے تو مجھے بتا۔ امام غزالی حدیث لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں نے گلی گلی گھوم کے تو فرمایا، اللہ نے فرمایا وہ تو میں نے نبوت دی تھی، وہ تو آپ نے کرنی تھا۔ اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی تو فرمایا کہ وہ فرض جو تھی وہ تو کرنی تھی، تو یا اللہ پھر تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا بتا، کبھی کسی بندے سے صرف اس لیے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خدا والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے؟ احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استمد الامان، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو جس سے محبت کرے کر اور اللہ کی رضا کی خاطر کر۔ کس کی رضا کے لیے؟ کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے دین کا درس ملتا ہے، یہ رب کریم کا بندہ ہے، اس کی سنگت مجھے رب کی طرف توجہ دلاتی ہے، اسی سے محبت کر، کسی سے بھی اللہ کے لیے، بغض رکھ تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، منع کر تو تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا، تیرے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے ایسی جگہ چھوڑ دی ہے جہاں ہمارا